شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اللہ تعالیٰ کے جس برگزیدہ بندے کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی حافظ سید محمد علی صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو درجۂ قبولیت عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، حافظ سید محمد علی صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث زمان شاہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے اولین و اعظم خلفاء میں سے تھے۔ آپ ہندوستان کے شہر خیر آباد کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد گرامی کا نام مولوی سید شمس الدین تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب غوث العظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ آپ کے اجداد میں حضرت شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی بھی آتا ہے، جو حضرت شاہ مینا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ علم و عرفان میں آپ کا خاندان ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد مزید تعلیم شاہ جہاں پور، دہلی شریف اور حرمین الشریفین میں حاصل کی اور تکمیل حضرت غوث زمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کی۔ مناقب المحبوبین میں ہے کہ علوم ظاہری کے حصول کے بعد جب حافظ صاحب کے دل میں روحانی علوم کی طلب پیدا ہوئی تو آپ دہلی آئے۔ 14 برس حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی جاروب کشی کی۔ خانقاہ کی مسجد میں مشق سے پانی بھر لاتے تھے اور خانقاہ کے بیت الخلاء بھی صاف کرتے تھے۔ رات کے وقت مزار اقدس پر بیٹھ کر قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اسی ریاضت و مجاہدہ میں 14 برس گزر گئے۔ آخر ایک رات حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، توسا شریف جاؤ جو ملک سنگڑ میں ہے، اور وہاں جا کر حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی سے، جو اس زمانہ میں خاندان چشتیہ کے وارث ہیں، مرید ہو جاؤ، وہاں تمہارا مقصود حاصل ہوگا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے چند خادمان پاک پتن شریف عرس پر جا رہے تھے۔ آپ بھی ساتھ ہو گئے۔ عرس مبارک پر حضرت غوث زمان بھی پاک پتن تشریف لائے تھے۔ جب خادمان حضرت غوث زمان کی زیارت کے لیے گئے تو آپ نے خود پوچھا کہ فلاں شخص محمد علی فلاں شکل و صورت والا تمہارے ساتھ آیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں حضور آیا ہے۔ بس آپ نے طلب فرمایا، مرید کیا اور ساتھ ہی سنگڑ شریف لے آئے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کے قریب سنگڑ شریف میں تحصیل علوم ظاہری و باطنی اور ریاضت شاکہ و مجاہدہ میں مشغول رہے۔ آخر حضرت غوث زمان کی توجہ سے درجۂ تکمیل کو پہنچے اور خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔ قیام توسا شریف کے زمانہ کا ایک واقعہ حافظ صاحب کے مقام فقر کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ ایک دفعہ حافظ صاحب احمد پور کی طرف تشریف لے گئے تھے کہ اتنے میں نواب بہاول خان والی بہاول پور کو خبر ہوئی۔ اس نے آپ کی زیارت و قدم بوسی کا ارادہ کیا۔ آپ کو پتہ چلا کہ نواب صاحب آ رہے ہیں تو وہاں سے واپس چل پڑے اور توسا شریف پہنچ گئے۔ نواب بہاول خان نے مولوی قادر بخش کی طرف شکایت کا خط لکھا۔ مولوی قادر بخش صاحب نواب بہاول خان کے وزراء میں سے تھے، مگر مدت سے دنیا ترک کر کے حضرت غوث زمان کی خدمت میں آ گئے تھے، یہاں تک کہ خلافت سے مشرف ہوئے۔ مولوی صاحب نے حضرت غوث زمان کی خدمت میں تمام واقعہ بیان کیا کہ نواب صاحب نے اس طرح شکایت کا خط لکھا ہے۔ حضرت غوث زمان نے فرمایا، مولوی فقراء ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا داروں اور امیروں سے ملاقات نہیں کرتے۔ شاہ صاحب نے بہت اچھا کیا۔ 17 سال توسا شریف میں حضرت غوث زمان کی خدمت و صحبت عالیہ میں رہ کر اور خلافت کی نعمت سے مشرف ہو کر حضرت صاحب دہلی چلے گئے۔ آپ کے آنے کے بعد مخلوق آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے لیے حاضر ہوتی، مگر آپ نے کسی کو بیعت نہ کیا۔ مناقب حافظیہ میں ہے کہ خلافت کے بعد جب آپ نے کسی کو بھی سلسلہ میں داخل نہ کیا تو حضرت غوث زمان نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو مرید کیوں نہیں کرتے؟
آپ نے عرض کیا کہ حضور اہل ہند گناہوں میں بہت زیادہ مبتلا ہیں، اسی وجہ سے داخل سلسلہ نہیں کیا۔ حضرت غوث زمان نے فرمایا تم کو اس سے کیا کام، میں نے تمہیں اجازت دی ہے، نیک ہوں یا برے میرے ہیں اور میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ شیخ و مرشد کے اس فرمان کے بعد حافظ صاحب نے عام اجازت دے دی، چنانچہ پنجاب، اودھ، دکن اور سندھ کے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے دست حق پرست پر توبہ کر کے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں داخل ہوئے۔ کسر عارفہ میں مرقوم ہے کہ آپ کے روحانی کمالات کی اس قدر شہرت تھی کہ آپ کے فضائل کی وضاحت اور تشریح کی قطعاً حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ لاکھوں آدمی عرب و عجم سے آ کر آپ کے دست حق پرست پر توبہ کر کے اور مرید ہو کر سلسلہ میں داخل ہوئے ہیں۔ حرمین الشریفین کے قیام کے زمانہ میں وہیں آپ نے شادی کی، ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد مدنی رکھا۔ وہاں سے جب ہندوستان روانہ ہوئے تو راستہ میں آپ کی زوجہ اور آپ کا بیٹا فوت ہو گئے۔ آپ سیدھے دہلی آئے، پھر سنگڑ شریف حضرت غوث زماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ مدت رہ کر خیر آباد آ گئے، پھر حیدرآباد دکن گئے اور وہاں کچھ مدت رہے، جہاں ہزارہا مخلوق آپ کی مرید ہوئی۔ وہاں کے اکثر علماء نے آپ سے مثنوی مولانا روم کا درس لیا، کہتے ہیں کہ ان کی طرح مثنوی کوئی نہیں پڑھاتا تھا۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر بھی کہتے تھے، مشتاق تخلص کرتے تھے۔ آپ نے بہت سی غزلیات اور رباعیات کہیں، ایک غزل کے 2 اشعار برکت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ دلم بربود جان آنے کہ آنی دلستاں دارد، شکر لب خندہ نمکینی خمارے میں کشاں دارد، بیا مشتاق زیں بگزر تو خاکے پا سلیماں شو، کہ ہر کس از جمالے او کمالے بے کراں دارد، کہ میرا دل ایک ایسے محبوب نے چھین لیا ہے جو دل کو موہ لینے والی شان رکھتا ہے، جس کے لب میٹھے ہیں اور ہنسی نمکین ہے اور وہ میں کشوں کا خمار رکھتا ہے۔ اے مشتاق تو اس محبوب کو چھوڑ اور سلیمان یعنی خواجہ شاہ سلیمان کا غلام ہو جا، کہ ہر شخص اس کے جمال سے بے اندازہ کمال حاصل کر لیتا ہے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں آ کر دوسری شادی کی تھی، مگر ان سے بھی اولاد نہیں تھی، اس لیے جب آپ کا 18 ذی القعدہ 1266 ہجری بامطابق 14 ستمبر 1850 عیسوی کو وصال ہوا تو آپ کے برادر زادہ حافظ سید محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار کھیری میں ہے، جو خیر آباد کے قریب مرجع خلائق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ